بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. وقار گیلانی صاحب، ایک تو کشمیر کے جو پروٹیسٹرز ہیں وہ ایک دفعہ پھر ایک لمبی اپنی مطالبات کے حق کے لیے تیار ہیں، اور شٹر ڈاؤن کی آج انہوں نے کال جو ہے وہ دی ہوئی تھی، اور 38 کے لگ بھگ ان کے 38 مطالبات ہیں، جن میں سے ایک دو مطالبات آپ بھی بات کیجیے گا، میں بھی اس میں تھوڑی سی بتاؤں گا کہ بڑی بات کروں گا. امپورٹنٹ وہ مطالبات ہیں. دوسرا، آئی ایم ایف کی ٹیم جو ہے وہ اسلام آباد میں آج انہوں نے فائنانس منسٹر اور ان کی ٹیم سے باقاعدہ مذاکرات کا آغاز کر دیا ہے. واہ. اور دوسری طرف میں سمجھتا ہوں کہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے بیجنگ کے اندر، جو کہ 14ویں JCC میٹنگ تھی، اس کے کچھ احوال جو آئی ایم ایف کے ساتھ جڑی ہوئی باتیں ہیں، اچھا، وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھوں گا. سب سے پہلے کشمیر پہ اگر آپ آ جائیں ہاں جی، تو یہ بتائیں کہ ہو کیا رہا ہے. تھوڑی سی بات اس پہ کر لیں چونکہ یہ اہم ٹاپک ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ مین اسٹریم میڈیا پہ ہمیں بہت زیادہ اس پہ آپ کو پتہ ہے خبریں نظر نہیں آ رہی. کافی دن ہو گئے اسٹرائک کو. جوائنٹ ایکشن کمیٹی آپ کو پتہ ہے بنی تھی پہلے بھی، پچھلے سال بڑے شدید قسم کے احتجاج ہوئے تھے، مظاہرے بھی ہوئے تھے. اس میں 2-3 لوگ ادھر سے پروٹیسٹرز بھی مارے گئے تھے، پولیس والے بھی مارے گئے تھے، اور یاد ہوگا کہ پنجاب پولیس بھی وہاں پہنچ گئی تھی اور سیکیورٹی وغیرہ اور سارے سسٹم کے لیے. اور الٹیمیٹلی اس وقت جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے 2024 میں مطالبات مانے گئے تھے، جن کی صورت میں ان کی جو بجلی ہے وہ بالکل 2 سے 3 روپے پر یونٹ ہے، میرا خیال ہے آلموسٹ اسی طرح کی ان کو سبسڈی دی گئی تھی، اور ان کے کچھ جو جائز مطالبات حکومت نے سمجھے تھے وہ مانے تھے. آٹے کی قیمتوں کا بھی ایشو ہاں تھا. جی، آٹے، گروسری اور یہ وہ ساری چیزوں کا اس پہ ایشو چلا تھا. اب یہ اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے دوران میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی بتاؤں انٹرسٹنگ. اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مذاکرات کے دوران کچھ بندے جو ہے وہ اریسٹ بھی ہو گئے تھے، اور وہ پھر بعد میں ریلیز نہیں ہوئے تھے. کچھ تو ایک پریشر جو یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی وقت کے ساتھ ساتھ ڈالتی گئی کہ وہ ان کی رہائی بھی چونکہ ڈیمانڈز میں شامل تھی اس وقت، لیکن رہائی ہوئی نہیں تھی. پھر وہ بعد میں وہ رہائی کرائی گئی. اس کے بعد یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی اسی طرح چلتی رہی. اب وہ لیٹسٹ جو مطالبات لے کے آئیں گے ان کا ایجنڈا مین اس میں یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں GST، سیلز ٹیکس، اس طرح کی ساری جو ایگزمپشنز ہیں ان کو انشور کریں. اس کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو ہائیڈرو پاور پروجیکٹس ہیں ان میں ہمارا جو شیئر بنتا ہے اس حوالے سے ہمیں کریں. گیسٹ ہاؤسز ہیں فار ایگزامپل، وہ کہتے ہیں ان کو بھی GST سے ایگزامپٹ کرتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے مطالبات ان کے اس طرح کے ہیں، جس کو حکومت وقت ابھی جو ہے آزاد کشمیر کی وہ تو کہہ رہی ہے کہ بہت زیادہ یہ مطالبات اس طرح کے ہیں کئی جو کہ کنسیڈر نہیں ہو سکتے ہیں. کچھ مطالبات کنسیڈر ہو سکتے ہیں. 2 رکنی ایک کمیٹی بھی گئی تھی وزراء کی یہاں سے، امیر مقام بھی اس میں شامل تھے، اور وہ بھی ناکام وہاں سے واپس آئی. کچھ بات چیت ہوئی لیکن خاطر خواہ نہیں ہوئی. جو اہم اب سٹوری آگے ہے کہ آج انہوں نے جو 29 ستمبر کو ایک پوری شٹر ڈاؤن کی ہڑتال کی کال دی تھی، اور وہ کافی حد تک کامیاب رہا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ 2-3-4 دن ہو گئے مہتاب صاحب وہاں پہ انٹرنیٹ بند ہے، اور صورتحال بالکل ایک بلوچستان والی سچویشن سمجھ لیں چل رہی ہے، وہ انٹرنیٹ کے حوالے سے، کمیونیکیشنز کے حوالے سے. ادروائز اب یہ معاملہ اگین سیریس ہوتا جا رہا ہے. اب دیکھنے ہیں پرائم منسٹر نے دوبارہ ان سے کہا ہے کہ کوئی کمیٹی بنائیں، کوئی بات کریں. اب یہ آگے حالات کس طرف جاتے ہیں شٹ ڈاؤن کے بعد، یہ آنے والے دنوں میں لارمنگ ہے. لیکن یہ دیکھنا اہم ہے کہ اس ساری صورتحال میں اتنی کشیدگی ہے مہتاب صاحب کہ آپ نے انٹرنیٹ تک وہاں بند کر دیا ہے، آپ نے وہاں پہ صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے کافی سیکیورٹی میئرز لے لی ہیں. 2 باتیں میری جانب سے سن لیں. ایک تو یہ جو ٹیکسز کی ایگزمپشن کی بات چلی ہے، تو یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی ہے آزاد کشمیر کے اندر، اس سے پہلے ایک انہوں نے کامیابی سے گلگت بلتستان کے اندر اس کو وٹنس کر لیا ہے. لاسٹ ویک کے دوران گلگت بلتستان کی جو اسی طرح کی ایک جوائنٹ الائنس بنا ہوا تھا، ان کے وہاں بھی پروٹیسٹ چل رہا تھا. اویس لغاری صاحب اور چیئرمین FBR تینوں مل کر بیٹھ کر انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے جو بارڈر سے چیزیں لوکل کنزمپشن کے لیے استعمال ہوتی ہیں وہاں پہ ان کو ایگزمپشن دے دی. تو ایک تو یہ چیز جڑی ہوئی ہے. دوسری امپورٹنٹ بات جو اس کے اندر ہے، جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ان کے مطالبات میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ حکومت کا ٹینیور کمپلیٹ ہونے والا ہے،
اور میرے خیال میں شاید سال کے لگ بھگ کا ٹائم یا 1.5 سال کا ٹائم رہتا ہے الیکشنز ہونے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کم از کم 12 سیٹس ریزروڈ سیٹس جو انڈین مائیگرینٹس ہیں جو پاکستان میں سیٹلڈ ہیں, جی اور جو پاکستان کی فیڈرل حکومت ہے, وہ جس کسی کی بھی حکومت ہو, وہ جو 12 سیٹس ہیں فیڈرل حکومت کی یا حمایت یافتہ پارٹی 12 سیٹس لے کر وہاں پہ جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر داخل ہوتی ہے. مینوپولیشن والی سیٹس ہیں نا ایک طرح جی, سے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ جو ہے, وہ کہتے ہیں کہ ان کو ختم کریں. جی یہ بھی اس میں ہے بالکل, ٹھیک کہ ہے, ان کو ختم کریں. تو جو آپ ٹیکسز کی بات کر رہے ہیں ان کے پولیٹیکل جو چیزیں ہیں وہ بھی اس کے اندر بہت شامل کچھ ہے اس میں. لیکن یہ دیکھیں ایک چیز اہم ہے اس میں, آزاد کشمیر کی ہو یا جی بی کی گلگت بلتستان کی آپ نے بات کی, کہ وہاں پہ کچھ موومنٹس ہم کنسسٹنسلی دیکھ رہے ہیں, اور کے پی میں بھی ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے, بلوچستان میں آلریڈی ریزنٹمنٹ ہے. تھوڑا سا ہمیں جو سکون مل رہا ہے سندھ اور پنجاب میں مل رہا ہے کہ وہاں پہ لوگ نہیں اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہے. یہاں پہ انہوں نے 2 اچھی مثالیں یہ کی جی پی میں اور کہ آزاد کشمیر میں, کہ وہ کامیاب ہو گئے اس میں اپنے مطالبات منوانے میں. اس کی وجہ سے انہوں نے تحریک کو اپنے اگلا انہوں نے ایک سٹیپ پہ چلے گئے. اب یہ سٹیپ کہاں تک ان کو لے کے جاتا ہے, ایک بات اور بھی ہے, آپ جی بی آزاد کشمیر کے اندر یہ بھی دیکھیں کہ یہ بارڈرنگ ایریاز ہیں. بارڈرنگ ہے, لیکن اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں انٹرنیٹ کیوں بند ہے, جی, تاکہ خبریں نہ باہر جائیں. تو مین اسٹریم میڈیا ویسے ہی آپ کو پتہ ہے ہمارا کس طرح کا ہے ماشاء اللہ آج کل, تو کوئی خبریں ہمیں بہت کم اس میں نظر آتی ہیں. آج شٹر ڈاؤن کی خبر شاید کچھ آئے اخباروں میں یا انٹرنیٹ پہ, تو وہ دیکھی گئی ہے. ایک اس میں اہم بات چیز یہ ہے, تھوڑی سی سائڈ کے پہ ہے, اس پہ ہم انشاءاللہ ایک پروگرام بھی ہم نے کئی دفعہ کہا ہوا کرنا ہے. یہ جو آپ ہائیڈرو پاور کی بات کر رہے ہیں, تو ان ہائیڈرو پاور میں سب سے بڑا تو نیلم جہلم ہے بھائی. تو نیلم جہلم میں جو کچھ اب تک ہو چکا ہوا ہے, مہتاب صاحب کبھی اس پہ بھی آپ ہمیں سٹوری سنائیں ناظرین کو, کہ یار نہ ابھی تک وہ آپریشنل ہے, کروڑوں اربوں ڈالر لگ چکے ہیں اس پہ, اس کی وہ گر گئی, وہ سارا رستہ گر گیا, وہ نہیں ابھی تک کچھ پتہ چلا کیا ہوا. کئی جگہ پہ آپریشن نہیں رک رہے. معاملہ کیا ہے اس سارے کا, اور وہ چائنیز انجینئرز تھے اور چائنیز کمپنیز تھیں, کتنا ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا گیا ہے, کتنا نہیں ٹھہرایا گیا. حکومت کریڈٹ تو لیتی ہے ہر حکومت کہ جناب یہ اتنے 1000 میگا واٹ بجلی آئے گی اور یہ ہوگا, لیکن جو آپریشنز کلوز ہیں اس پہ کوئی جواب ہی نہیں دیتا. ایک سوال کا میں اس پہ جواب دے کے آگے نکلتے ہیں, اور ہم نے بالکل اس پہ پروگرام کرنا ہے. آپ اس سے دیکھیں, یہ جو نیلم جیلم کا پروجیکٹ ہے, جی اس کی انیشل کاسٹ پتہ ہے کتنی تھی؟ 34 ارب ہاں جی, روپے 32 کے 34 بلین 34 ڈالر تھی. اور یہ کمپلیٹ پتہ ہے کتنے میں ہوا ہے؟ 548 ارب روپے. تقریباً. اور اس کے بعد ابھی یہ جو سارے آپریشنز اور یہ جو سارے اس میں پرابلمز آئے ہیں, ٹھیک ان ہے, کا کون ذمہ دار؟ ان کی اور ان کی جو کاسٹ ہے آگے, اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم آدھے گھنٹے کا ایک ہاں, پروگرام کریں. اور ابھی تک اس پہ کچھ ہو ہی نہیں رہا. اس پہ ہم بالکل واپڈا کا بھی موقف لیں گے اس جناب. پہ میں آپ کو بتاؤں کہ اتنی زبردست انفارمیشن میرے پاس ہے ابھی بھی, بالکل ہے. لیکن میں اس پہ ڈیٹیل کی طرف نہیں جانا چاہتا, نہیں چونکہ نہیں دوسرا بالکل آپ ٹاپک ڈیٹیل امپورٹنٹ لیں, ہے. اور ہم چیئرمین واپڈا بھی نئے آ گئے ہیں, اور ادھر جناب واپڈا کے ڈی جی جو ہیں پریس کے, ان سے ریکویسٹ کریں گے ہمیں تفصیلات. آپ کے دوست ہیں, ان سے کہیں. اپنا بڑے زبردست پروفیشنل آدمی ہے ماشاء اللہ, اور پورا موقف وہ دیں ہمیں اس پہ, تاکہ ہم کھل پہ اس پہ بات کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب آج دوسرا تھوڑا سا IMF کی ٹیم اسلام آباد پہنچ گئی. جی, اور اس کے لنکیجز چائنیز کی جو ہے جڑ اس کے گئے, پاس, وہ کیسے جڑ گئے, اب وہ آگے میں آپ کیا کو ہوگا. بتاتا ہوں. ویسے تو جو ملاقات نیو یارک میں ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی, اس سے تو کافی میرا خیال ہے کہ نظر تو یہی آ رہا ہے کہ امیکیبلی چیزیں سارٹ آؤٹ اینڈ پہ ہو جائیں گی. امید یہی کی جا رہی ہے, لیکن اصل میں ہمیں جو ہے نا, جو ایشوز ہیں جو آئندہ چل کے سامنے آنے ہیں, ان پہ بات کرنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ IMF کی ٹیم نے آج فائنانس منسٹر اور ان کی ٹیم کے ساتھ منسٹری آف فائنانس جا کر باقاعدہ نیگوسیشن سٹارٹ کر دی ہیں. چونکہ ہوا یہ تھا کہ جو ٹیکنیکل ٹیم تھی لاسٹ ویک کے دوران, وہ ایک ان کا کراچی چلا گیا تھا ڈیلیگیشن, اور ایک یہاں پہ آ گئے تھے, تو سائملٹینیسلی دونوں جگہوں پہ بات چیت شروع ہو گئی تھی. اچھا, اس میں جو میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس کے لنکیجز ہیں, وہ لنکیجز یہ ہیں کہ یہ جو JCC کی میٹنگ ہوئی ہے بیجنگ کے اندر, اس میں تمام چیزوں کے بارے میں جو اعلامیہ تھا اس کے اندر بات کی گئی, سوائے ایک چیز کے. اور وہ چیز کیا تھی؟ وہ چیز یہ ہے کہ جو چائنیز IPPs یہاں پہ لگی ہوئی ہیں, جنہوں نے کوئی $17 بلین سے زیادہ کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, ان کی جو ری پیمنٹ کا ایشو ہے, اس میں ہم چاہتے تھے کہ اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے, اور اس میں کوئی 5 سال کا عرصہ جو ہے وہ پاکستان کی حکومت کی خواہش تھی. 2032 تک ہم نے واپس کرنے ہیں.
ہم چاہتے تھے کہ 2037 تک وہ پیسے جو ہے ان کی میچورٹی کا ٹائم فریم کو بڑھایا جائے تاکہ یہ جو آئندہ 2-3 سال کے اندر ہم نے ری پیمنٹ کرنی ہے اس کے اندر کمی آ سکے. چائنیز اس کے اوپر تیار نہیں ہے. جو چائنیز کا ایشو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, جس کا میں لنکیجز آئی ایم ایف کے ساتھ کر رہا ہوں. وہ یہ ہے سر کہ ہم نے جو سرکولر ڈیٹ ہے ہم نے 1.2 ٹریلین ابھی آپ کو پتہ ہے کہ بینکوں سے لے کر حکومت پاکستان نے وہ واپس کیے ہیں اور اس پہ ہم بڑی ڈرم بیٹنگ کر رہے ہیں. حالانکہ یہ ایسے ہی ہے کہ میں ایک جیب سے پیسے نکال کے دوسری جیب میں ڈالوں اور میں یہ کہوں کہ میں نے بڑا کمال کر دیا ہے. آئی پی پیز کو تو خوش ہوئی ہیں, لیکن جو بنیادی فلو ہے آئی پی پیز کا یا پاور سیکٹر کا جو لیکیجز ہیں ان کے اوپر ہمیں بتایا جائے کہ وہ فلو جو ہے سرکولر ڈیٹ کا جتنی تیزی سے وہ بڑھ رہا ہے اس میں کتنی کمی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے وہ کتنے عرصے میں ختم ہونا ہے؟ جناب آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں اس سال کے دوران جو آپ کا فلو ہے سرکولر ڈیٹ بڑھنے کا اس کو زیرو پہ لایا جائے. لیکن آپ کے جو ڈسکوز کے لاسز ہیں وہ 250 سے 350 ارب روپے کے درمیان کھڑے ہیں. تو یہ ایک میجر ایشو. اور اس کا چائنا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ چائنا کے ساتھ اس کا تعلق یہ ہے کہ جو چائنیز کمپنیز آئی پی پیز یہاں پہ ہیں ابھی تک جب سے انہوں نے بجلی جنریٹ کرنی شروع کی ہے 5 ٹریلین سے زیادہ کے پیسے ہم انہیں دے چکے ہیں. 5 ٹریلین روپیز یا ڈالر؟ روپیز 5 ٹریلین سے زیادہ ہم واپس دے چکے ہیں. ان کی جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کی اماؤنٹ بھی کوئی 400-450 ارب روپے سے زیادہ کی کھڑی ہے, جس میں سے کوئی 100 ارب روپیہ یہ جو ابھی ہوا ہے 100-150 ارب روپیہ ابھی بھی ہم نے واپس کیا ہے. لیکن ابھی تک 250 ارب روپے سے زیادہ کے ان کی آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹ ہے. اس کے لنکیجز ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ. وہ کیسے؟ پرابلم یہ ہو رہی ہے پاکستان میں کہ ہماری جو پاور کی کنزمپشن ہے وہ گرنی شروع ہو گئی ہے. لوگوں نے سولر جو ہے وہ لگانے شروع کر دی ہیں اور سولر بہت تیزی کے ساتھ آگے پھیل رہے ہیں. ریکوری کم ہو رہی ہے نا, ریکوری کم ہو رہی ہے تو لائبلٹی بڑھتی جا رہی ہے. اور وہ جو سارے کے سارے سولرز ہیں وہ آپ پتہ ہے کہاں سے نہیں ہیں؟ چائنا سے. تو چلیں وہ تو الگ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں اب آپس میں. تو اس کا آئی ایم ایف کے پروگرام کے اوپر ہمیں کوئی نہ کوئی حل انہیں بتانا پڑے گا. جو بھی حل ہوگا میرا خیال ہے کہ وہ پرو پیپل ہونا چاہیے. جو پہلے بھی انہوں نے کیا جی کہ وہ سولر پہ ایگزمپشنز ختم کرو, ٹیکس لگاؤ, زیادہ توقع نہ رکھیں. بلکہ یہ بھی زیادتی ہوگی نا. میں تو کہوں گا کہ بالکل آپ پیپل سینٹرک رہیں یار. ہم نے جب آپ نے یہ لگائی تھیں آئی پی پیز تو ہم سے پوچھ کے تو نہیں اس وقت لگائی تھیں. اس وقت تو آپ سی پیک کے چکر میں آئی پی پیز انویسٹمنٹ لا رہے تھے. بعد میں جب زیادہ ہو گئی بجلی تو آپ نے کہا اس کا کیا کریں. یہ ساری منصوبہ بندی تو پہلے میں صاحب ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے اس سال کیپیسٹی ری پیمنٹس کتنی ڈیو ہے؟ جی اندازاً 17 سے 1800 ارب روپے. اور کیپیسٹی ری پیمنٹ مجھے ایکسپلین کر دیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. یہ وہ معاہدے ہیں جو ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ, چاہے وہ چائنیز ہوں یا دوسرے ہوں, ان کے ساتھ کیے ہوئے ہیں کہ ہم بجلی استعمال کریں یا نہ کریں. ہاں جی, وہ بجلی جنریٹ کریں یا نہ کریں, ہم نے انہیں وہ پیسے دینے ہیں. اب یہ دیکھیں ناظرین, ابھی ظاہر وقت کے ساتھ ساتھ ہم یہ احساس دلاتے ہیں. میں تو ضرور کہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ بار بار بات کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ یہ ریئلائز ہو مہتاب صاحب کہ کس قسم کے احمقانہ قسم کے یہ معاہدے جو تھے, اینٹی پیپل معاہدے جو کیے گئے تھے یار, کہ کیوں عوام کا خون نچوڑ کے وہ چاہے بجلی پیدا کریں یا نہ کریں آپ ان کو دیتے رہیں اور ہمیں آپ مہنگی بجلی دیتے رہیں. اور کیوں بھائی؟ اور اس سے اوپر وہ جو پیسے ہیں ان کے جی, اور جو کیپیسٹی ری پیمنٹس ہیں وہ ڈالرز میں کرنی ہے. ہاں جی, یہ اس سے اوپر بڑا ظلم ہے. تو چیف صاحب نے, فیلڈ مارشل صاحب نے دیکھیں کچھ ابھی اسٹیبل کیا ہوا ہے ابھی تک, وہ بہت اچھی بات ہے. لیکن کرنے تو ہیں ہی نا. آف کورس ڈالرز میں جو چیز ہے, آج سے 3-4 سال پہلے ڈالر کی قیمت کیا تھی, آج کیا ہے, ذرا اندازہ آپ لوگ کر لیں. اور شاید یہی وجہ ویسے ڈالر سے ہٹ کے لوگ سونے میں انویسٹ کر رہے ہیں. سونا دیکھیں اب 4 لاکھ روپے تولہ سے اوپر چلا گیا. دیکھ لیں آپ. لیکن ایک بات اور بھی ہے, اسٹاک مارکیٹ مسلسل اوپر جا رہی ہے. آسمان کو کہیں نہ چھو جائے. ہاں جی, آسمان کو چھو کے پھر کیا ہوگا. بلکہ ایک بلندی کی ایک حد ہوتی ہے نا, کہنے کا مقصد ہے. اچھی بات ہے, لیکن اسٹاک از ناٹ اکانومی. وہی بات کہ اسٹاک تو ایک آپ اس طرح کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اسٹاک مارکیٹ از ناٹ ٹرو ریفلیکشن آف پاکستان اکانومی. دنیا میں ہوتی ہے, ہاں جی,
پاکستان میں ہاں نہیں. لیکن وہاں پہ اس لیے ہوتی ہے کہ کنسسٹنسی ہوتی ہے, وہاں پہ سسٹمز ہوتے ہیں. لنکیجز ہیں اسٹاک مارکیٹ کے اکانومی کے ہم ساتھ. تو یہاں پہ صرف اسٹاک کو دکھا دکھا کے خوش ہو جاتے ہیں کہ جناب کیا ہے, لیکن یہ جو سارے مسائل ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ یار ان کو انڈر دی کارپیٹ ہی رکھیں. گیلانی صاحب, آپ کی ایک بات پہ میں پروگرام کا اختتام کرتا ہوں. ہم نے اپنے پروگرام کا آغاز کیا آزاد کشمیر کے اندر شروع ہونے والی ایک مزاحمتی تحریک سے. اس کے بعد ہم آئی ایم ایف اور چائنا کے اوپر آئے, اور آپ نے ایک بات کی کہ پیپل سینٹرک پالیسیز اپنائیں تاکہ پاکستان کے لوگوں کی زندگیوں کے اندر سہولت آ سکے. بالکل. اور میں ایک اجازت نہیں تو میں ایک اور بات ناظرین کو بتا دوں, مجھے شروع میں بتانی چاہیے تھی لیکن چونکہ آپ نے بیانیہ بنا دیا. تو ناظرین, یہ مہتاب حیدر ماشاءاللہ زبردست اکنامک جرنلسٹ ہیں, آپ سب جانتے ہیں. تو یہ آئندہ سے اس اتوار سے انہوں نے روزنامہ جنگ میں اپنا کالم لکھنا شروع کیا ہے اردو میں, تو اس کو بھی آپ پڑھا کریں. ہو سکتا ہے اس کا نام بھی مکالمہ ہی ہو, لیکن آئی وش یو آل دا بیسٹ. بڑی زبردست پہلی تحریر انہوں نے لکھی ہے جناب, اور حکومت کو تجاویز بھی دی ہیں سسٹم کو بہتر کرنے کے حوالے سے. تو آئندہ بھی یہ ان کو آپ نے مہتاب حیدر کو اب روزنامہ جنگ میں بھی ایوری ویک ان کا کالم پڑھنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے. بڑی مہربانی سر, تھینک یو ویری مچ. اور اس دعا کے ساتھ, اور اس دعا میں آپ بھی شامل ہوں اور دیکھنے والے بھی شامل ہوں کہ اللہ کوئی ایسی تحریر کروائے کہ جس کے نتیجے میں اس ملک کے اندر بہتری آئے. ہاں بالکل, پیپل سینٹرک اپروچز ہوں یار. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اس کی شیئرنگ کیجیے اور میکسیمم کمنٹس بھی دیجیے. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.